السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و امامنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. سامعین کرام، کل ہم لوگوں نے آخری عشرے سے متعلق کچھ باتیں معلوم کی تھیں، تو ان باتوں میں لیلۃ القدر کا تذکرہ بھی آیا تھا کہ قدر والی رات، عظمت والی رات. کل یہ بات ہم نے معلوم کی تھی کہ اس رات کو عظمت والی اور قدر و قیمت والی رات قرار دینے والی ذات اللہ رب العالمین ہے. ہم نے اور آپ نے اسے قدر والی اور اہمیت والی رات نہیں بنائی، بلکہ اس رات کے خالق نے اسے یہ مقام عطا کیا. اور کل ہم نے یہ بھی معلوم کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی کہ آپ آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اسی رات کو پانے کے لیے، اسی رات کی جستجو میں، اسی کی تلاش میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آخری عشرہ مکمل آپ اس لیے اعتکاف کیا کرتے تھے کیونکہ یہ قدر والی رات، یہ شب قدر کوئی متعین رات نہیں ہوتی، بلکہ آخری عشرے میں کوئی ایک رات ہوا کرتی ہے، اور اس میں بھی بالخصوص جو طاق راتیں ہوتی ہیں ان میں سے کسی ایک رات میں تلاش کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہدایت دی اور اس پر ابھارا. عام طور پر عوام میں یہ بات مشہور ہوتی ہے، یہ لوگوں نے یہ مان کر چلتے ہیں کہ 27ویں شب، 27ویں رات ہی لیلۃ القدر ہوا کرتی ہے. یہ کسی ایک سال 27ویں رات بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہر سال یہ لیلۃ القدر 27ویں رات ہی ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ ہدایت دی تھی کہ 21ویں رات میں یا 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات، یہ جو 5 طاق راتیں ہیں، ان میں سے کسی بھی رات میں اس کو تلاش کرو. اب یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہے، اس کی یہ کیا حکمت ہے وہی بہتر جانتا ہے کہ اس وقت دنیا میں کچھ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ جہاں جیسے سعودیہ اور دیگر عرب ممالک میں ہم سے ایک دن پہلے رمضان کا چاند نظر آیا اور وہاں ان لوگوں نے روزہ شروع کیا، اور ہمارے اپنے علاقے میں ایک دن بعد رمضان کا چاند نظر آیا تو ہم نے وہاں سے رمضان کا حساب شروع کیا. اور یہ اس وقت جبکہ دنیا کی ذرا ترقی ہوئی ہے تو اس کا اندازہ ہوتا ہے اور یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیا بھر میں ایک وقت میں اور ایک ہی دن میں رمضان شروع نہیں ہو رہا ہے، بلکہ آگے پیچھے ہو رہا ہے. ابھی سے ایک 50 سال پہلے اگر ہم حساب اٹھا کر دیکھ لیں گے تو یہ بات طے ہے کہ پوری امت اسی طرح سے ایک دن کے آگے پیچھے سے جہاں جہاں جو لوگ اپنے اپنے علاقے میں چاند دیکھتے ہیں تو اسی کے بعد وہ اپنی عبادتیں شروع کرتے ہیں، چاہے وہ رمضان ہو، عید منانا ہو، جو کچھ بھی ہوتا ہے. جس علاقے میں لوگ چاند دیکھتے ہیں تو وہاں سے وہ اپنا حساب شروع کرتے ہیں. تو جس طرح ابھی یہ بات ہمیں معلوم ہو رہی ہے کہ ہم آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، تو بالکل 1400 سال تک بھی یہ عمل یقیناً ایسا ہی ہوتا رہا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی اپنی کیا حکمت ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. اگر ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ طاق رات یعنی کہ شب قدر ایک ہی ہوگی، اور وہ کون سی رات ہوگی ایک جب متعین ہے تو پھر کس کو ملے گی کس کو نہیں ملے گی، تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جہاں جو لوگ
چاند دیکھ کر اپنی عبادتیں شروع کرتے ہیں تو ان کے حساب سے اللہ رب العالمین یقیناً ان کے لیے اس کی وہ فضیلت عطا کریں گے۔ اگر ہم نے یہ کہا کہ کیسے یہ بات ہو سکتی ہے کہ بالکل دو راتیں، ایک رات عرب دنیا کے لیے اور ایک رات ہمارے لیے ایسے ہوگی، تو پھر ایک ہی وقت کو اگر مان کر بھی چلیں گے تو پھر ایسی صورت میں بھی جس وقت شب قدر ہمارے اپنے پاس ہوتی ہے، رات کا وقت ہوتا ہے، چاہے وہ ہندوستان میں ہو یا عرب ممالک میں ہو جہاں 2-2.5 گھنٹے کا فاصلہ ہوتا ہے، تو ہمارے اپنے پاس جس وقت رات ہوتی ہے تو دنیا کے بعض حصے ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں سویرا ہوتا ہے، جہاں دن ہوتا ہے۔ تو یہ بہرحال اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، اس بحث میں ہمیں زیادہ پڑھنا نہیں چاہیے۔ ہمارے اپنے اسلاف نے بھی بالکل اسی طرح کی بات کی ہے کہ جہاں جہاں جو لوگ چاند دیکھتے ہیں وہ اپنے حساب سے روزہ رکھنا شروع کریں، عید منائیں، یہ سب ان کے اپنے حساب سے ان کو کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کو فکس کیے بغیر، متعین کیے بغیر آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے، اور امت کو یہ جو نا پیغام دیا گیا اور یہ تعلیم دی گئی کہ وہ آخری عشرے میں اس رات کو تلاش کرے۔ رات تو یقیناً ایک رات ہوگی، اور اس کو جو پالیں گے یقیناً بہت خوش نصیب ہیں کہ بالکل 80 پر 3 سال کی عبادت اگر وہ کرتے تو جتنا اجر و ثواب انہیں ملتا اس سے بھی زیادہ بہتر اس ایک رات کی عبادت میں ان کو انشاءاللہ حاصل ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالی ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ اس ایک رات کی تلاش میں ہم پورا عشرہ اگر کوشش میں لگ جائیں، جد و جہد میں لگ جائیں، تو مزید اور بھی انعام سے اللہ تعالی ہمیں نوازنا چاہتے ہیں۔ ایک رات اگر طے کر کے فکس کر کے بتا دیا جاتا تو جیسا کہ آج ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہمارے اپنے اندر دین کے معاملات میں، یعنی کہ دین پر عمل کرنے کے معاملے میں بہت سستی اور کاہلی پائی جاتی ہے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ کم سے کم وقت دین کے لیے لگائیں، اور جتنا بھی وقت ہوتا ہے وہ زیادہ تر ہم اپنے دنیاوی معاملات میں لگانے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ اگر وہ طے ہو جاتی رات تو یقیناً امت کی، یعنی کہ امت پوری کی پوری تقریباً یہی ان کا بھی شیوا ہوتا کہ وہ اس ایک رات میں مکمل عبادتیں کر لیتے، سب کچھ ہو جاتا، اور باقی کی راتیں ایسے ہی چھوڑ دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس ایک رات کی تلاش میں پورا عشرہ ہم جد و جہد میں گزاریں، کوشش میں گزاریں اس رات کو پانے کی۔ جس کو یہ رات مل گئی مل بھی گئی، اور جتنی اس نے محنت کی مزید اس کے کھاتے میں اور بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب لکھنا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اپنے بندوں پر، جو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس رات کو چھپا کر رکھا ہے، اسے طے کر کے امت کے لیے نہیں بتایا۔ خصوصی طور پر جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو اگر پا لے تو ہمیں کیا دعا کرنا چاہیے، مائی عائشہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے یہ دعا چھوٹی سی اور مختصر سی بتائی کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ مختصر سی یہ دعا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، اور تو معاف کرنے کو پسند بھی کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں۔ اس دعا میں ایک روایت میں یہ بھی بات آتی کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ یہ کریم کا یہ لفظ محدثین نے تحقیق کر کے بتایا ہے کہ یہ جو ثابت شدہ مشہور روایات ہیں ان میں یہ اضافہ نہیں پایا جاتا، یہ لفظ نہیں پایا جاتا کریم کا لفظ۔ چنانچہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو دعائیں ہمیں سکھائی جاتی ہیں، جو الفاظ ہمیں بتائے جاتے ہیں،
ان الفاظ کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو رات کے وقت جب بستر پہ جائیں تو کیا دعا پڑھنی چاہیے یہ لمبی سی دعا سکھاتے ہیں، اور اس میں یہ لفظ بھی آپ سکھاتے ہیں کہ وَآمَنْتُ بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی سے دوبارہ کہتے ہیں کہ میں نے ابھی جو دعا تم کو سکھائی وہ دعا ذرا پڑھ کے سناؤ۔ تو وہ پوری دعا پڑھتے پڑھتے اس ٹکڑے پر جب پہنچتے ہیں تو اس وقت نبی کی جگہ رسول کا لفظ بدل کر کہتے ہیں وَآمَنْتُ بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تنبیہ کرتے ہیں کہ نہیں، میں نے نبی کا تم کو سکھایا تو تم کو وہی لفظ دہرانا چاہیے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے، جو زیادہ تر مشہور روایات میں، ثابت شدہ روایات میں جو الفاظ آئے وہ صرف اتنے ہی ہیں کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ کریم کا یہ لفظ، اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے، اللہ تعالیٰ اور بھی بہت ساری بہترین صفات کے مالک ہیں، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں صرف اتنے ہی الفاظ بتائے ہیں، تو ان الفاظ کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ تو حضرات خواتین، کل میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ بھی بات بتائی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری امت کے لیے بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کی فطرت الگ الگ بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کس کے لیے کیا حکم ہونا چاہیے۔ تو کچھ ایسے احکام ضرور ہیں کہ جو مردوں کے لیے خاص ہیں، اور کچھ احکام ایسے جو خواتین کے لیے ان کی اپنی اپنی فطرت کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے خاص کیے ہیں، ورنہ ان چند معدود احکام کے علاوہ باقی اور جتنے بھی دین کی باتیں ہیں ان تمام باتوں میں مرد اور عورت یکساں طور پر چونکہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری امت کے لیے، مردوں کے لیے، خواتین کے لیے، سب کے لیے بہترین نمونہ اسوہ حسنہ اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کی بات یا ایک طرح کا یہ شبہ آئے کہ عورتوں اور مردوں کے بعض احکام تو الگ الگ ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ان سارے معاملات میں سب کے لیے یکساں طور پر نمونہ بن سکتے ہیں؟ تو آپ یقیناً سب کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، سب کے لیے آپ کی اپنی جتنی بھی عبادات اور جتنے معاملات وغیرہ آپ نے اپنی زندگی میں کر کے دکھایا، ان سب میں آپ یقیناً نمونہ ہیں۔ بہترین طریقہ آپ ہی کا طریقہ ہے، آپ کے طریقے پر ہمیں وہ ساری عبادتیں کرنا چاہیے۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ عام طور پر ہمارے اپنے معاشرے میں خواتین جب نماز پڑھتی ہیں تو سجدے میں جاتے ہوئے بالکل زمین سے چپک کر اپنا پیٹ اپنے رانوں پر رکھ کر سجدہ کرتی ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اور عورتوں کی نماز میں سوائے چند احکام کے یہ جو سجدہ وغیرہ کرنا ہے، اس میں آپ نے کوئی تفریق نہیں کی کہ مرد ایسا سجدہ کریں گے اور عورت ایسا سجدہ کرے گی، یہ آپ نے کوئی تفصیل نہیں بتائی، بلکہ خواتین مرد حضرات سب کے لیے سجدے کا ایک ہی طریقہ آپ نے بتایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے جو طریقہ چھوڑ دیا، اس طریقے کو، اس عمل کو دنیا کا کوئی بھی آدمی چاہے وہ کتنا بڑا امام کیوں نہ ہو، اپنی عقل اور اپنی رائے کی بنیاد پر اسے بدل نہیں سکتا۔ کہنے والے یہی کہتے ہیں کہ یہ اس طرح سے عورت کا سجدہ کرنا، یعنی کہ زمین میں بالکل بیٹھے بیٹھے اور اپنے پیٹ کو اپنے رانوں سے چپکا کر سجدہ کرنا، یہ اس کے لیے یعنی کہ عورت کے لیے زیادہ پردہ کا کام دیتا ہے۔
لیکن اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ عورت اور مرد کے لیے سجدے میں کوئی تفریق نہیں کی گئی، تو یہ کتنی بڑی جرأت ہوگی کہ کوئی عورت یا کوئی بھی عالم، کوئی بھی امام یہ کہہ دے کہ عورت کا سجدہ ایسے ہونا چاہیے اور مرد کا سجدہ ایسا ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی تفریق نہیں کر کے بتائی تو پھر کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ اپنی رائے اور اپنی اجتہاد سے کسی بھی عمل میں عورتوں کے لیے مردوں کے لیے الگ الگ کوئی عمل کا طریقہ بتائیں۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ ہم میں سے ایک ایک مسلمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ کے اپنے معاملات، آپ کے اپنے اخلاق، آپ کی اپنی عبادتیں اور آپ کے اندر جو تڑپ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کی تڑپ، ان ساری چیزوں میں آپ ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ کا اسوہ اختیار کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ تو بہرحال یہ کچھ اور باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے آخری عشرے کے تعلق سے بتائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر میں صحیح طریقے سے قیام کرنے والا اللہ تعالیٰ بنائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنی بڑی بشارت دی ہے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ کتنی بڑی بشارت ہے، ذرا غور کیجئے کہ صرف لیلۃ القدر ایک رات میں اگر کوئی بندہ اس رات کی عبادتوں میں، اس رات کو عبادتوں میں گزار دیا، قیام میں، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، دعاؤں میں، بہرحال مکمل اس رات کو کوئی بندہ اگر قیام میں یعنی کہ عبادتوں میں اگر گزار دیا تو آپ نے یہ بشارت دی کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ غفر له ما تقدم من ذنبه۔ کتنی بڑی بشارت ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے کہ اللہ تعالی ہماری اپنی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے۔ چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو اس کے اندر شامل کر لیا گیا کہ غفر له ما تقدم من ذنبه، چاہے اس کے گناہ کتنے بڑے بڑے بھی کیوں نہ ہو۔ بہرحال ایک رات اگر بندہ قیام کر کے عبادتوں میں اگر گزار لے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا بونس اور کتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں دے رہے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اس رات سے محروم ہو جائے اور اس کی سعادت وہ حاصل نہ کرے تو اس سے بڑا محروم دنیا میں شاید ہی کوئی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس رات کی سعادتوں سے محروم نہ کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اس رات کی عبادتیں صحیح طریقے سے کرنے کی اللہ تعالی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ان بندوں میں شمار کر لے کہ جو اس رات کو یا اس رات کی عبادتوں میں لگتے ہیں تو اللہ تعالی ان کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ جان کر آپ کے ہر نمونے عمل کو تلاش کر کے اس کے مطابق اپنے اعمال کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔